السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، امید ہے کہ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، اس کے بعد میں جو ہے میرے تمام اساتذہ کرام کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ایک انمول طبی تحفہ میرے ہاتھ میں تھمایا ہے اور اسی کے ذریعے لوگ شفایاب ہو رہے ہیں۔ میں بہت تہہ دل سے ان کا شکر ادا کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کا بھی بہت بڑا شکر گزار ہوں، اور جنہوں نے مجھ تک پیشنٹوں کو یعنی مریضوں کو بھیجا ہے ان کا بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بھی جو ہے ثواب جاریہ عطا فرمائے۔ اور رہی بات اس ویڈیو کے مقصد کی، 4-5 دن پہلے ایک فون کال آئی تھی مجھے، اور بندہ جو ہے بہت کریٹیکل کنڈیشن میں تھا، بہت پیچیدہ کنڈیشن میں تھا، اور پیر پورے سوج گئے تھے، اس کے زبان موٹی ہو گئی تھی اور کھانا جو ہے بہت کم جا رہا تھا اور پخانہ پیشاب اس کا بند ہو گیا تھا۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کو ڈیالسس کرانا ضروری ہے، اس کے گردے جو ہے بیکار ہو چکے ہیں، اس کے گردے صحیح سے کام نہیں کر رہے ہیں، اور پیٹ بھی سرائی کی طرح موٹا ہو گیا تھا، اور پیٹ میں سوجن وغیرہ ہو گئی تھی، پیروں میں تمام پیروں میں اس کے سوجن ہو گئی تھی۔ اور رہی بات مجھ سے کانٹیکٹ کرنے کے بعد، میں یہاں سے بہت دور، کم از کم مجھ سے 700-800 کلومیٹر دوری پر وہ بندہ تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ مجھ تک آنے کے لیے، تو میں نے کہا کہ یہاں تک آنا مشکل ہے، میں گاؤں میں نہیں ہوں، لہٰذا میں ابھی سفر میں ہوں، انشاءاللہ میں جمعہ تک نہیں ملوں گا۔ تو پھر بعد میں ان سے فون پہ رابطہ ہوا اور میں نے کچھ کنڈیشنز، کچھ اصول بتائے ان کو، تو انہوں نے ان کا پیشاب کی فوٹو اور ان کے ہاتھ کی لکیریں اور ان کے پیروں کی سوجن اور تمام چیزیں، زبان کی فوٹو، آنکھ کی فوٹو انہوں نے شیئر کی مجھے، اور شیئر کرنے کے بعد میں نے اس کی تشخیص اسی پر کر کے جو ہے انشاءاللہ اس کو صرف میں نے غذا بتایا ہے، غذا اس کو بتائی ہے، اور گھی کی مقدار بڑھانے کو کہا ہے، اور کدو، ٹینڈے، توری، بھنڈی اور شلجم، انار کا جوس اور سیب کا جوس اس کو پینے کے لیے لگاتار دیا ہے، اور کھانے میں اس کو جو دیا ہے میں نے، اور زیرہ اور چھوٹی الائچی کا کاوا دیا ہے، اور لگاتار اس کو چاولے کی بھاجی، جسے ہم عام زبان میں ماٹ کی بھاجی کہتے ہیں، اس کو لگاتار 2-3 دن دیا ہے، اور تمام ادویات اس کے بند کیا ہے۔ الحمدللہ اس کا کریٹینائن لیول بھی ابھی نارمل ہو گیا ہے، اور بی پی شوگر بھی الحمدللہ ابھی نارمل ہے۔ انشاءاللہ ابھی اس کو دوائی نہیں دی ہے، صرف غذا سے ہی اس کو آرام آ چکا ہے، لہٰذا انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے ہم جو کام کر رہے ہیں اس کو سامنے رکھنا میرا ایک اصول سمجھا میں نے، لہٰذا یہ ویڈیو بنا ڈالی، اور تمام ثبوت بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ تو میری گزارش ہے کہ آپ دواخانوں کی گھنٹوں لائنوں میں ٹھہر کر پیشنٹوں کو لے جا کر ڈائلیسس کے خطرے میں مت ڈالیں، جہاں تک ہو سکے اپنے گھر کے اجزاء سے ہی اس کا علاج کریں، اور پہلے اس میں ضروری یہ ہوتا ہے کہ کسی قریبی اچھے حکیم سے جو نبض دیکھنے میں مہارت رکھتا ہو، جس کو مزاج کا علم ہو، جس کو انسان کے مزاج کا علم ہو، اور چیزوں کے جو اجزاء ہوتی ہے، کھانے والی چیزیں جو نباتات ہوتی ہے اس کا علم ہو، اس سے اس کی تشخیص کروا لیں، تاکہ اس کی تشخیص مکمل ہونے کے بعد وہ دوا یا غذا تجویز کر سکے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم مجھ تک ہی آئیں، کہ اگر آپ کے آس پاس بھی کہیں اچھے حکمہ ہوں گے تو ان تک جائیں، آپ یہ ڈائلسس کے خطرے میں نہ گریں۔ ڈائلسس سے کوئی بندہ آج تک واپس نہیں آیا، سمجھو اگر ڈائلسس پہ وہ چڑھ گیا، یعنی ڈائلسس کا وہ اس نے فیصلہ کر لیا، تو سمجھو کہ بندے نے خود اپنے ڈیتھ سرٹیفکیٹ پہ مہر لگا لی۔ تو میری امید یہ ہے کہ آپ سے یہ التجا ہے میری ادباً کہ آپ ڈائلسس کا نام نہ لیں، لہٰذا اچھے حکیم کو یا اچھے حکمہ حضرات کو اپنے قریبی رابطہ کر کے انشاءاللہ اس کو مزاج سمجھ کر جو غذا دیتا ہے اور دوائی دیتا ہے اس سے رابطہ کریں۔ اور میری امید ہے کہ تمام دوستوں سے یہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ ان معصوموں تک پہنچ جائے، ان ڈائلسس پیشنٹ تک پہنچ جائے، تاکہ وہ ہم سے رابطہ کر سکیں اور ان سے علاج معالجہ کے جو بھی اصول ہوں گے وہ کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔